بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آن لائن ڈیجیٹل ٹی وی آفیشیل کے ساتھ میں صدیق ساجد اور آپ دیکھ رہے ہیں انسائیڈر۔ ایک طرف تو ڈالر کی اڑان ہے جس سے پوری پاکستانی قوم پریشان ہے، اور دوسری طرف اس حکومت نے یہ تہیہ کیا ہوا ہے کہ کوئی بھی ادارہ چھوڑنا نہیں ہے جس کے ساتھ پنگا نہیں لینا، اور اس کی تازہ ترین مثال الیکشن کمیشن ہے۔ اور الیکشن کمیشن کے اراکین اور چیف الیکشن کمشنر کے درمیان بغاوت کی کوشش کی جا رہی ہے، اور وفاقی وزراء مجبور کر رہے ہیں دو اراکین جو الیکشن کمیشن کے ہیں کہ وہ چیف الیکشن کمشنر کے احکامات کی خلاف ورزی کریں اور الیکٹرانک ووٹنگ کی حمایت کریں۔ حالانکہ الیکٹرانک ووٹنگ کا جو قانون ہے یہ ابھی پارلیمنٹ میں نہیں آیا، اور اگر آیا تو اس کو برے طریقے سے شکست ہوئی، اور اب اس کو جوائنٹ سیکشن سے پاس کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے حکومت کی جانب سے۔ ان ایشوز پہ بات کریں گے۔ محسن جمیل بیگ صاحب سے بہت شکریہ سر آپ کے وقت دینے کا۔ تھینک یو۔ یہ ایک نئی محاذ رہی، کل بھی آپ ایک نجی ٹی وی کے پروگرام میں بات کر رہے تھے، یہ آپ کے ذہن میں کیا آ رہا ہے، یہ کیا چاہتی کیا ہے حکومت؟ یہ بہت شکریہ صدیق صاحب۔ بیسیکلی خان صاحب پاور کا بہت زیادہ نشہ ہوتا ہے، میرے خیال ان کو زیادہ نشہ آ گیا۔ یہ ہر شخص سے دھونس دھاندلی پاور سے کام لینا چاہ رہے ہیں۔ وہ ایک آئینی ادارہ ہے، پہلی بار پاکستان کی ہسٹری میں ایک انڈیپینڈنٹ الیکشن کمیشن بنا، ورنہ الیکشن کمیشن موسٹلی گورنمنٹ کا تابع ہوتا ہے اور جو گورنمنٹ کہتی ہے وہ کرتا ہے۔ اس دفعہ الیکشن کمشنر صاحب نے اس میں چینج لایا، اپ رائٹ آدمی ہیں، انہوں نے چیزوں کو میرٹ پہ دیکھنا شروع کیا۔ پرابلم میرے خیال میں تب شروع ہوئی جب انہوں نے تحریک انصاف نے خان صاحب کے کہنے پہ ڈسکا میں جو دھاندلی کی، 25 پرزائڈنگ آفیسرز کو اٹھا کے لے گئے عثمان ڈار صاحب، اور سیالکوٹ میں ان کو رکھا، وہ سب چیزیں پتہ ہے میرے خیال میں وہ رپورٹ 1 یا 2 دن میں منظر عام پہ آ جائے گی الیکشن کمیشن کی طرف سے۔ اور یہ جو طریق انصاف میرٹ، اور خان صاحب انصاف اور میرٹ کی بات کرتے ہیں، اس کا آپ کو ذرا رپورٹ میں پتہ چل جائے گا۔ وہاں سے اختلاف شروع ہوا کیونکہ الیکشن کمیشن یہ سمجھتے تھے کہ یہ بہت ہی زیادتی ہے کہ آپ 20-25 ROs کو اٹھا کے لے جائیں اور پھر ووٹ ڈلوانے شروع کریں۔ یہ کہاں دنیا میں ہوتا ہے، اور خان صاحب کو تو شرم آنی چاہیے کہ یہ باتیں ان کے دور حکومت میں ہو رہی ہیں۔ وہ اس چیز کا بڑا پرچار کرتے تھے کہ جی دھاندلی ہوگی دھاندلی ہوگی۔ اب یہ جو ووٹنگ مشینز ہیں، یہ خان صاحب اور ان کے حواریوں میں یہ بات تسلیم کی جا رہی ہے کہ ہمیں الیکشن میں ووٹ نہیں پڑے گا۔ آپ نے کیا کیا ہے جو آپ کو ووٹ پڑے؟ وہ سب کو نظر آ رہا ہے، مہنگائی، بے روزگاری، بزنس کا پٹھا بٹھا کے رکھ دیا۔ تو ایسی صورت میں ایک ٹرک چاہیے جس کے ذریعے وہ نیکسٹ الیکشن جیت سکیں، اور یہ سارا دباؤ جو الیکشن کمیشن پہ ہے اور جو منسٹر جس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں، کسی بھی دور میں الیکشن کمیشن کے اوپر ایسی گفتگو، ایسے الزامات نہیں لگائے۔ ہاں ایک بار ہوا جب مرحوم حفیظ شیخ صاحب وہ تھے حفیظ پیرزادہ صاحب کو، انہوں نے ایک بات کی تھی اس دور میں الیکشن کمیشن کے خلاف، اور مولوی مشتاق صاحب تھے جج، تو انہوں نے ان کو سزا دی تھی ایز اے منسٹر، اور انہوں نے سزا وہ کاٹی کیونکہ سیکشن 10 کے تحت ان کے پاس پاور ہے الیکشن کمیشن کے پاس۔ تو یہ جو ان کو نوٹسز گئے ہیں فواد چودھری کو اور وہ اعظم سواتی صاحب کو، یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ فواد چودھری نے تو کل پینترا بدلنے کی کوشش کی، میں تو ترجمان ہوں اور کابینہ کے بحاف پہ بات کر رہا ہوں، وہ پوری کابینہ کو لپیٹنا چاہ رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، فواد چودھری صاحب نے انڈیویجول حیثیت میں بات کی ہے، اور جو اعظم سواتی صاحب نے انہوں نے بھی اسی حیثیت میں بات کی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو جو الیکشن کمیشن ہے وہ اپنے قانون کے تحت ان کو ضرور سزا دے، یا ان سے ایکسپلینیشن لے کہ آپ نے کس بیس پہ کہا کہ جی پیسے۔ اچھا بیگ صاحب، ایک کہا جا رہا ہے کہ فارن فنڈنگ کیس کا بھی فیصلہ آنے وہ بھی آنے والا ہے، وہ بھی اس سے بھی یہ خوف زدہ ہیں اور یہ دباؤ میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، بالکل کلیئر ہے، فیصلہ آ جائے گا، ان کو پتہ چل جائے گا۔ یہ سارا دباؤ اسی لیے کہ الیکشن کمیشن اور الیکشن کمشنر صاحب کو کنٹروورشل بنا دیا جائے، اور پھر رونا دھونا ڈال دیا جائے جی ہمارے خلاف تو یہ تھا اور ہم نے یہ تو پہلے ہی کہہ دیا تھا۔ تو یہ خان صاحب کی جو سوچ ہے نیگیٹو، اور خان صاحب ہر بندے کے ساتھ لڑائی ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ کو ووٹ اس لیے نہیں دیے تھے کہ آپ اپنی انا کی خاطر، آپ دیکھیں فارن ریلیشنز میں کیا ہوا،
امریکہ کیوں نہیں بات کر رہا؟ ایبسولوٹلی ناٹ. ہو دا ہیل آر یو؟ ایبسولوٹلی ناٹ. 22 کروڑ لوگ ہیں یار اس ملک میں, آپ کی خاطر سفر نہیں کریں گے, کیونکہ آپ کا تو ٹکانا, آپ کے بچوں کا ٹکانا کہیں اور ہے, اور بچوں کو ماشاءاللہ پال کوئی اور رہا ہے, آپ تو پال بھی نہیں رہے. تو مقصد یہ ہے کہ تھوڑی سی عقل سے کام لیں. اس 22 کروڑ لوگوں کو آپ کی انا کی خاطر جو ہے وہ ذلیل و خوار نہیں ہونا چاہیے. لیکن جو انا ہے, کیا بیگ صاحب اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ ایک چیف آپ کی بات نہیں مانتا, اس کو آپ اتارنے کے تلے دبے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں, حالانکہ پرویز کھٹک نے اس کا نام دیا تھا راجہ صاحب کا. دوسرا چیف آپ کی نظروں میں زبردست آدمی ہے, چیئرمین نیب, اس کو آپ ایکسٹینشن دینے کی بات کر رہے ہیں. یہ آپ چاچا چمی کی بات کر رہے ہیں؟ جی بالکل. بات یہ ہے کہ خان صاحب یہ اخلاقیات اور میرٹ کی یہاں پہ بھی تو آتی ہے نا چیز. صدیق صاحب اپنی اصلیت دکھا رہے ہیں, اندر سے یہ یہی تھے جو آج دکھائی دے رہے ہیں. یہ تو قوم کے سامنے انہوں نے جعلی لبادہ اڑا ہوا تھا, ایک چہرہ قوم کو دکھایا. اپوزیشن کے زمانے میں جو یہ گفتگو کرتے تھے وہ آج آپ سن لیں, سوشل میڈیا اس میں بھرا پڑا ہے, اور اپنی باتوں کی نفی, ایک جعلی پن دکھایا. اب یہ اصلیت پہ آ گئے ہیں کہ میں سدا حکمران رہوں گا. سدا تو اللہ کی بادشاہی ہے, آپ کیسے رہ سکتے ہیں؟ آپ نے تو کام کر کے رہنا تھا, آپ نے ہر کام کی نفی. اب یہ دھونس دھاندلی دیکھیں, وہ چیئرمین نیب کو ایکسٹینشن اور ری اپوائنٹ کرنا چاہتے ہیں. کوئی قانون نہیں ہے دنیا میں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کو یہ کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کو ان کا اصلی چہرہ نظر آئے. یہ لوگ جنہوں نے ان کو ووٹ دیا وہ اس لیے دیا تھا کہ آپ میرٹ کی دھجیاں اڑا دیں, اسٹیٹس کو, لمبی لمبی کاریں. جی میں پرائم منسٹر ہاؤس میں 2 ملازم. پرائم منسٹر ہاؤس جس دن سے آپ آئے ہیں بجٹ بڑھتا جا رہا ہے, وہ پیسہ کہاں جا رہا ہے؟ آپ نے تو کہا تھا میں ایم ایس کے کمرے میں رہوں گا, مکان میں رہوں گا, اور 2 ملازم. وہ بھائی پچھلے 3 سال کا ریکارڈ دیکھیں آپ نے, نواز شریف کے دور سے اب تک جو خرچہ پرائم منسٹر ہاؤس کا بڑھتا جا رہا ہے روز. یونیورسٹی میں نہیں بنایا اس کو, انہوں نے خاک بنانا ہے, یہ تو کاغذ پہ نہیں بنا سکتے. چندہ مانگ مانگ کے اپنی زندگی گزاری, انہوں نے کیا بنانا ہے؟ تو مقصد یہ ہے کہ یہ جس طریقے سے آپریٹ کر رہے ہیں صدیق صاحب, یہ ملک کا جان بوجھ کر بٹھا بٹھا رہے ہیں. بزنس کمیونٹی رو رہی ہے, ٹیکس کے اوپر ٹیکس لگا رہے ہیں, پیٹرول دیکھ لیجئے وہ بڑھا رہے ہیں. ڈالر کہاں چلا گیا, اس کی پروجیکشن آپ دیکھیں کہ آنے والے دنوں میں ڈالر کہاں پہ کھڑا ہوگا. تو یہ تو قوم کو مارنا چاہتے ہیں, اور مار دیا آلموسٹ. اور جو قرضہ لیا ہے وہ 30 سالوں میں, ان 3 سالوں کا مقابلہ کریں تو 23 سے لے کے 30,000 کروڑ. اور بھائی آپ تو کہتے تھے میں خودکشی کر لوں گا, آپ کہتے, اب ہم یہ باتیں ان کو صدیق صاحب یاد دلائیں تو ہمارے خلاف کمپین, گالی گلوچ, جی ایسی ویسی توبہ, اور میرے خلاف سوشل میڈیا پہ وہ بکواس, یہ آپ کا کریکٹر ہے, یہ آپ کی اوقات ہے. آپ کا کریکٹر اگر یہی ہے تو تنقید اور سچ سننے کا حوصلہ جو نہیں, حوصلہ نہیں ہے. اور اگر ہم کوئی سچی بات کرتے ہیں تو بدتمیزی سوشل میڈیا پہ آپ کرتے ہیں, اور آپ کرواتے ہیں, آپ خود ان کو میسج کرتے ہیں یہ بات کرو. اگر ہم بھی اسی لیول پہ آگے تو خان صاحب آپ کو رات کو نیند نہیں آئے. اور شہباز گل جیسے لوگ آپ کے لیے اسی طرح سے چھوڑے ہوئے ہیں نا, وہ جو ان کی حقیقت بھی دنیا جانتی ہے, خان صاحب کی حقیقت بھی جانتی ہے. خان صاحب کا ماضی لوگوں سے بھولا ہوا نہیں ہے. اب اگر وہ پارسا بن جائیں, ریاست مدینہ کی بات کریں, آپ بنائیں گے ریاست مدینہ؟ اپنا ماضی ذرا دیکھ لیں تھوڑا سا. ایک جو یہ بات کرتے ہیں, کہتے وہ وزیر قانون جو فروغ نسیم ہیں, وہ کہتے ہیں جی چونکہ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کے اوپر مقدمات ہیں تو یہ مفادات کا ٹکراؤ ہوگا اگر وزیر اعظم ان سے مشاورت کریں. اور وہی وزیر اعظم الیکشن کمیشن کے 2 اراکین کے تقرر کے لیے شہباز شریف کو لیٹر لکھتے ہیں, اور شہباز شریف اس کا جواب بھی دیتے ہیں. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کو ابھی تک سزا نہیں ہوئی نیب سے, اور اگر اس بیس پہ کریں تو آدھی کابینہ نیب زدہ ہے, انکلوڈنگ عمران خان صاحب ہیلی کاپٹر کیس میں. جی وہ بھی رہتا ہے, ٹھیک ہے جی, رہتا ہے نا. تو اسی طرح شہباز شریف کو بھی سزا نہیں ہوئی, اور یہ قانون میں لکھا گیا کہ آپ نے یہ مشورہ جو ہے وہ اپوزیشن لیڈر سے کرنا ہے, آئین کا حصہ ہے. اور اس وقت بھی دیکھیں میں آپ کو بتا دوں جو پارلیمانی سسٹم ہے صدیق صاحب, اس میں آفٹر دی پرائم منسٹر, پریزیڈنٹ اینڈ پرائم منسٹر, جو 2nd ہائیسٹ عہدہ ہے وہ ہے اپوزیشن لیڈر کا. اور وہ پورے پاکستان کی جماعتوں کا اپوزیشن لیڈر ہے, شیڈو پرائم منسٹر سر ہاؤس میں. تو آپ یہاں تو یہ ہو نا جی اپوزیشن لیڈر سے نہیں کرنا, کسی اور سے کرنا ہے. تو اپوزیشن لیڈر تو پاکستان میں ایک ہی ہے, آپ کو اسی سے مشورہ کرنا ہے. قانون میں لکھا ہے, سپریم کورٹ کی رولنگ ہے. اگر آپ اس کو
آرڈیننس سے یا سمپل میجورٹی سے کچھ کرنے کی کوشش، کورٹ میں سٹک ہو جائے گا، سٹرک ڈاؤن کرے گا، اور آپ کے لیے ایک اور شرمندگی ہوگی، کیونکہ آپ ہر چیز کو بائی پاس کر کے، پامال کر کے قوانین کو آپ اپنا مقصد اور اپنی ضد پوری کرنا چاہتے ہیں. یہ نہیں ہوگا، اور نہ ہی انشاءاللہ ہم ہونے دیں گے. آپ زور لگائیں، ہم اس کے اوپر آواز اٹھائیں. ضد اور مقصد ہے کیا جی؟ مقصد یہی ہے کہ میں سب کو دبا کے، سب کو اندر کر کے، تمام سیاسی مخالفین اور ختم. آپ دیکھیں کہ انہوں نے جو ان کی اسٹریٹجی ہے، یہ ان کا دماغی جو سوچ ہے وہ یہ ہے کہ سارے اپوزیشن کو کیسز میں الجھا دو، اور ان کے پاس اتنا وقت ہی نہ ہو کہ وہ، کیونکہ روز تو کورٹ کی ڈیٹ ہے، وہ شہباز شریف کدھر پیش ہوگا، کون سا اجلاس کرے گا، کہاں آئے گا، وہ کورٹ میں نہیں جاتا، وارنٹ نکل آتے ہیں، 2 بار وہ اندر ہو چکے ہیں. تو یہ ان کی پلاننگ ہے خان صاحب کی کہ میں ان کو کیسز پہ اتنا الجھاؤں، یا ان کو میں کورٹوں سے، عدالتوں سے ناک آؤٹ کروا دوں فرام پالیٹکس. دیکھیں وہ ان کے کیسز، میں نہیں سمجھتا کہ وہ غلط ہیں یا صحیح ہیں. میں سمجھتا ہوں ٹھیک ہے، کیسز ہیں، ہوں گے، اس میں سچائی بھی ہوگی، لیکن آپ جس طریقے سے آپریٹ کر رہے ہیں، آپ جس طریقے سے انفلوئنس کر رہے ہیں، آپ نے رانا ثناء اللہ پہ جو 14 کلو ہیروئن ڈالی، وہ کیا تھا؟ وہ یہی تھا کہ اپوزیشن کو دبا کے رکھو، آپ کے خلاف کوئی بات نہ کرے. ہم نہیں کر سکتے، اپوزیشن کیا کرے گی؟ جو اپوزیشن کا بندہ ٹی وی پہ آ کے بات کرتا ہے وہ اگلے دن اندر ہو جاتا ہے. اور وہ جو نیب کے چیئرمین ہیں، جن کے بارے میں ویڈیو سکینڈل خواتین کا تھا، یہ اس کا کریکٹر ہے، جس کو کہہ رہے تھے بہت انٹیگریٹی والا آدمی ہے فروغ نسیم صاحب. انٹیگریٹی یہ اپنے آفس میں جس کا ہسبینڈ آپ نے نیب میں پکڑا اور اس کی بیوی کو آپ ایکسپلائٹ کر رہے ہو کہ پاؤں سے لے کے سر تک چوموں گا، دس از یور کریکٹر. آپ کو شرم آنی چاہیے. آپ اپنی عمر دیکھیں. آپ کہہ رہے ہیں انٹیگریٹی، کیونکہ وہ عمران خان کے ایما پر جب دل آتا ہے اپوزیشن کو ایک کاغذ کے اوپر پکڑ کے اندر کر دیتے ہیں. حالانکہ میں، آپ یقین کریں، یہ احسن اقبال صاحب ہیں، میں آئیڈیلی مطلب میں نہیں ان کو اس میرٹ پہ سمجھتا، لیکن ان کو ایک کاغذ پہ اندر کیا نیب نے، اور کوئی کیس نہیں ہے. ایسے کیس تو ہر بندے پہ بنتے ہیں اگر کمیونٹی کا کوئی کام کرے. تو یہ خان صاحب کی ذہنی اختراع ہے کہ میں سب کو اندر کروں، ان لوگوں کو ان پلیس رکھوں، اور الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے. ہاں، ایک سوال سمجھ میں نہیں آتا مجھے. آپ پولیٹیشین بھی نہیں ہیں، آپ کوئی بہت بڑے اتنے بزنس مین بھی نہیں ہیں، آپ کوئی اتنے بڑے کوئی حکومت ہلانے والے یا حکومت کو چلانے والے بھی نہیں ہیں. وہ باقی تو اپوزیشن کی تو سمجھ آتی ہے. ابھی آپ کو پھر نوٹسز FBR کے ذریعے بھجوا دیے، پہلے FIA کے ذریعے. آپ سے کیا ایسا ایشو ہے؟ آپ سے ایک جرنلسٹ ہے، ایک تجزیہ کار ہے، ساری دنیا تجزیہ کرتی ہے، لیکن سنگل آؤٹ آپ کو کیوں کیا ہوا اس نے؟ وہ اس لیے کہ صدیق صاحب کہ میں نے ان کو بہت کچھ اپوزیشن میں ان کو سکھایا بھی. بہت سا پیسہ میں نے چندے کے نام پہ ان کو اکٹھے کر کے دیا، جس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے. جیسے فارن فنڈنگ کیس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے. ان کو تو الٹا آپ کا احسان مند ہونا چاہیے تھا. یہ احسان فراموش ہے. مجھے الحمدللہ ان کی اور بھی بہت سی چیزوں کا پتہ ہے، لیکن میں ان جیسا گرا ہوئے انسان نہیں ہوں. میں اس حد تک نہیں جاتا جس حد تک یہ گئے ہیں، اور جس حد تک یہ میرے خلاف گالی گلوچ کر رہے ہیں. ان کو کچھ اور صدیق صاحب نہیں ملا سوائے یہ مجھے گالی دینے کے، لیکن میرے پاس ان کے لیے کافی کچھ ہے. اور میں یہ بتا بھی دوں گا اگر یہ باز نہ آئے تو میں بھی پھر اپنا جو اسٹیچر ہے اس سے نیچے آ کے آپ کو اسی طرح جواب دوں گا جس طرح آپ مجھے گالیاں دے رہے ہیں آپ کے لوگ، اور آپ کے ایما پر یہ سارا کام آپ کرواتے ہیں. اور یہ جو فواد چودھری نے کہا، اور یہ اعظم سوال، یہ آپ نے ان کو کہا کہ جا کے پریس کانفرنسز کرو. آپ نے سب کو کہا کہ پڑھ جاؤ. تو یہ جو پڑھ جانے والا کام ہے نا، یہ دوسری سائڈ سے بھی ہو سکتا ہے. نہ آپ کو اتنے مہان ہے کہ آپ کو کوئی پڑھ نہیں سکتا. انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے دنوں میں آپ کو جواب ضرور دوں. صاحب ایک یہ بڑا عوامی سوال ہے. ڈالر کی آپ نے بات بھی کر دی، 170 پہ اس وقت ہے، اور جو پروجیکشن نظر آ رہی ہے وہ کہہ رہے جی یہ 220 230 تک جائے گا اگلے سال. تو پیٹرول بھی مہنگا ہو گیا، 1 روپیہ اوگرا اس کی سفارش کرتی، آپ 5 روپے بڑھا دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ نے پیٹرولیم لیوی بڑھا دی، اور بھی چیزیں مہنگی ہوگی. اب تو وہ عوام کی ایسی چیخیں نکل رہی ہیں، وہ پھر آپ نے رزلٹ بھی دیکھ لیا کینٹ میں جو ان کے ساتھ ہوا ہے. تو یہ کہاں پر جا کر پھر اکانومی کی بہتری اور ٹیک آف، یہ ساری چیزیں؟ یہ سب جھوٹ ہے، ان کو خود پتہ ہے. یہ زبانی جمع خرچہ ہے. ان کو خان صاحب کو پریکٹیکل لائف کا پتہ ہی نہیں ہے. نہ بچوں کی کبھی فیس دی، نہ بچے پالے، نہ کوئی خاندان میں کسی کو سپورٹ کیا، نہ کوئی گھر میں ملازم ہے.
کھانا بھی آپ کے اور میرے جیسے لوگوں کے گھروں میں کھا لیا. ان کو پریکٹیکل لائف کا پتہ ہی نہیں ہے. یہ سب جھوٹ ہے. یہ پرپزلی اس ملک کو تباہ کر رہے ہیں, اور آپ دیکھتے جائیں یہ ملک کو اس سٹیج پہ لا کے کھڑا کریں گے. وہ اکانومی ہو, وہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہو, وہ انٹرنیشنل ریلیشنز ہوں, سب میں بربادی. اور یہ جان بوجھ کر رہے ہیں. صدیق صاحب پہلے مجھے یقین نہیں تھا. اچھا. کوئی بھی شخص اتنا پاگل نہیں ہو سکتا, کوئی بھی شخص اتنا کم عقل نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنے ملک کے ساتھ یہ کام کرے, کیونکہ خان صاحب کی کوئی پاکستان میں کوئی سٹیک تو نہیں ہے نا. کون ہے خان صاحب کا؟ بچے تو باہر ہیں. بالکل. کون ہے یہاں پہ؟ یہ تو کسی پرپس کے تحت میرے خیال میں اس پاکستان میں رہے ہیں, اور وہ پرپس پورا کر رہے ہیں یہ لوگ. اور یہ جو میں اب وہ ٹی وی پہ کیا آپ کو اس پہ کہوں آن کیمرہ, آپ دیکھیے گا یہ یہاں پہ نہیں رہیں گے, کیونکہ ان کی ڈیوٹی ختم ہوئی اور انہوں نے نکل جانا ہے. صحیح. انہوں نے ادھر رہ کے کیا کرنا ہے؟ دوبارہ تو کبھی پی ایم بن نہیں سکیں گے. صحیح. تو یہ سارا چکر یہی کہ اقتدار میں رہ کے اس ملک کا جو رہتی کہتی ساکھ ہے وہ بھی برباد کر دوں. اور وہ کر رہے ہیں. جس طریقے سے مہنگائی ہے, بے روزگاری ہے, انفلیشن ہے, اور ہماری کرنسی جس طرح ڈی ویلیو, بولو نا کہ کیوں کر رہے ہو. پہلے تو کہتے تھے حکمران چور ہیں اس لیے کر رہے ہیں. آپ بتا دیں آپ کیا ہیں. کرپشن ختم ہوگی. آپ کے لوگ یہ سارے آسمان سے اترے ہیں, فرشتے ہیں. کرپشن نہیں ہو رہی. آپ کو نہیں پتا کرپشن کہاں کہاں ہو رہی ہے. آپ کو پتا ہے. آپ کے گھر میں کرپشن ہو رہی ہے, آپ کو نہیں پتا. پتا ہے آپ کو, لیکن آپ جان بوجھ کے اوائڈ کر رہے ہیں. نظر دوسری طرف کی ہوئی ہے. یہ پراپرٹیاں, جائیدادیں, یہ ساری گاڑیاں کہاں سے خرید رہے ہیں یہ لوگ. آپ کو پتا ہے, نیب کو بھی پتا ہے, ایف آئی اے کو بھی پتا ہے, لیکن نظر آپ کی غصہ ہم پہ ہے تو کرتے ہیں. آپ کے غصے کی کیا پرواہ ہے کسی کو. تھینک یو بیگ صاحب, بہت شکریہ. خدا حافظ. یہ جو آج کی گفتگو تھی, اس میں آپ نے ایک چیز نوٹ کی کہ جو اس وقت حکمران پی ٹی آئی کی حکومت ہے, ہر وہ کام کر رہی ہے جو ان کے منشور کے خلاف تھا, اور یہ دعوے بڑے کرتے تھے, لیکن عملی طور پر عوام کو ریلیف دینے کا کوئی بھی میکانزم اس حکومت کے پاس نظر نہیں ہے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.